نظر په سرخبرونو. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان د لیگی رہنما سردار ایاز صادق کور ته تلې دوانو مشرانو په خبر جلسه او د ملک سیاسی صورتحال باندې خبرې کړې دي. وروستو میډیا سره خبرو کې ایاز صادق ویلي چې بھارتی عزایم به ناکامه کو هیڅ چاته غدار ویل نه دي پکار. ایاز صادق په حکومت تنقید کړي ویلي دي چې نالایقه سرکار ته ملکی سیاست کې فوج نه دی راوستل پکار. زما خلاف لاہور کې پوسټر لګیدلی دا د پاکستان خدمت نه دی. زما بیان ته غلط شکل ورکړی شوی دی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د اختلاف رائے حق ټولو ته حاصل دی. هیڅ چاته دا اختیار نشته چې موږ ته د حب الوطن سرټیفیکیټ واخلو. زمونږ موقف واضح دی. د 25 جولای 2013 الیکشن کې ټګي شوی. موږ دا حکومت نه تسلیمو. مقدس ذات د پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم او صحابه کرام دی. د ادارو افسران څنګه مقدس شول چې د هغوی خلاف څوک خبره هم نشي کولی. نن د ملک شرح ترقی صفر ده. کله چې تحریک انصاف حکومت سنبھال کړو ملک دیوالیا کېدو ته نږدې و. د وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس وایي چې وزیر اعظم د دوست ملکونو په مدد سره ملک دیوالیا کېدو نه بچ کړو. په ملک کې هایبرډ وار چلیږي. نفسیاتی طور د مایوسۍ تاثر رام کولی شي. ډان لیگ سپیډیم جلسې خلکو لیدې. کرونا دوران غوره حکمت عملۍ له وجې مشکلات کم شوي وو. یو دسمبر نه واخلې تر فروری پورې به صورتحال واضح شي. عمران خان چرته نه دی روان. د وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور کی میڈیا سره خبرې وایي چې پاک فوج ته د ایاز صادق په بیان غصه ده. که پیپلز پارټي او نون لیگ ملاویدي شي نو موږ هم د نون لیگ سره خبره کولی شو. سیاست سره جګړه د اپوزیشن حق دی ولې ریاست سره جګړه زیاتې دی. اپوزیشن سیاست ته په ریاست باندې فوقیت ورکوي. حکومت د اپوزیشن بیانونه بھارتی بیانیې سره منسوب کولو نه علاوه نور هیڅ کار نه لري. د نون لیگی رهنما رانا ثناء الله لاہور کی میډیا سره خبرې. رانا ثناء الله ویلي چې په ملک باندې نالایقه ډله مسلط شوې. ګرانی سیوا شوې. د معیشت بدحالي د ټولو پړوان دی. د ایاز صادق بیان متعلق رانا ثناء الله ویلي چې د اسمبلی فلور باندې ورکړی شوی بیان نشي چیلنج کېدی. کله چې ایاز صادق دغه بیان ورکو نو ولې سپیکر اوده و هغه دغه الفاظ حسب کول ولینا. نون لیگ بلوچستان کے اختلافات د پارٹی صوبائی صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ د مستعفی کېدو فیصله کړې ده. ذرائع مطابق قادر بلوچ نن پریس کانفرنس کې د خپل استعفا اعلان کولی شي. اختلافاتو وجہ بظاهر د ثناء الله زهري لخوا د پی ڈی ایم کوئټه جلسه کې عبدالقادر بلوچ نه رابلل ښودل کیږي. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان مټکې د شامزی ایریگیشن سکیم پرانسته کړې ده. په دې موقع د دستور ته خطاب کې وزیر اعلیٰ په اپوزیشن شدید تنقید کړی. ویلي دي چې د اپوزیشن بیانیه ملک ته نقصان رسوي. پاک فوج زموږ اداره ده. فوجي ځوانان زموږ ورونه دي. پی ډی ایم ملک کې تماشه لګولې ده. د پیښور جامع زبیریه دماکې متعلق وزیر اعلیٰ ویلي چې دغه چاودنه د پاکستان دښمن قوتونو سازش و. وزیر مواصلات مراد سعید هم شامزی ایریگیشن سکیم دستورې ته وینا کړې ده. ویلي دي چې سوی ګیس راوستل د تحریک انصاف حکومت کارنامه ده. مټه کې به د ماشومانو هسپتال جوړويږي. علاقه کې به ویمن یونیورسټي قایمولی شي. سوات ایکسپریس وے فیز 2 لپاره فنډز منظور کړي شوي دي. بیا د سواتیان مازیګري کې د سیند په غاړه چکرې وهي. دیر ته به هم ایکسپریس وے غځولی شي. کور په کور به ګیس خورولی شي. کرونا کے اخطار د خیبر ڈینٹسٹری کالج ایسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر سلطان صاحب په حق ورسېدو. ډاکټر صاحب د 1300 ورځو راځي کرونا له وجې سخت ناروغه و. د هغه په مړینه باندې وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان او ینګ ډاکټر ایسوسییشن د افسوس اظهار کړی دی. 13 گھنٹوں دوران پاکستان کې د کرونا له وجې 11 مریضانو ژوند بایللی چې ورسره تر اوسه ملک کې د مړه شوي کرونا مریضانو کل شمیره 6,806 ته رسېدلی. 13 ورځ کې 800 تازه کیسز هم ریپورټ شوي. دا مهال ملک کې د فعال کیسز تعداد 12,121 دی.
سوک د کرونا SOPs خلاف ورزی کوي د هغه تصویر وباسه او په مخصوص نمبر یې راولېږي. د وفاقي وزیر اسد عمر ټویټر بیان وایي د کرونا دویمه چپه راتلو او د SOPs په خلاف ورزۍ باندې NCOC فیصلې کړي چې دې لړکې د عامو خلکو نه مرسته واخلي. کله چې هم تاسو ووینئ څوک د SOPs خلاف ورزي کوي نو د هغه کس تصویر واخلئ او په متعلقه نمبر یې راولېږئ. ډیپټي کمشنر اسلام آباد په خپله ځان جرمانه کړو. 13 ورځې یوه دستوره کې DC حمزه شفقات د دفعه 144 خلاف ورزي کړې وه او فیس ماسک یې نه و اچولی. ټویټر باندې د یو خبریال له طرفه یاد دهانۍ نه پس DC اعتراف کړی چې بالکل ما یو څو سیکنډز لا ماسک نه و اچولی، لہذا زه په ځان د 1000 روپو جرمانه لګوم، جرمانه به ادا کوم او چالان به درته ښایم. ډونلډ ټرمپ او ما کې ځینې څیزونه مشترک دي. د وزیر اعظم عمران خان جرمن میګزین سره انټرویو وایي چې زه او ټرمپ موږ دواړه غیر روایتي سیاستدانان یو. تمه ده افغانستان به خپله خاوره پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېږدي. وزیر اعظم ویلي چې پاکستان به د آزاد فلسطیني ریاست قیام پورې اسرائیل نه تسلیموي. خپل انټرویو کې وزیر اعظم دا هم ویلي چې هغه د خپلې کورودانې بشرا بیبي سره اهم معاملاتو کې مشوره کوي. پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره ښارونو کې د انتظامی ادعاو باوجود د سبزیانو نرخونو کې استحکام رانغلو. پېښور کې د ټماټرو قیمت 1.5 روپۍ فی کیلو ته رسېدلې. پیاز او الوګان هم 80 روپۍ کیلو خرڅېږي. دا فوجي ځوانان زموږ ورونه دي. PDM ملک کې تماشه لګولې ده. د پېښور جامعه زبیریه د ماکې متعلق وزیر اعلی ویلي دي چې دغه چاودنه د پاکستان دښمنه قوتونو سازش و. جو یہ ٹولہ یہ گروپ PDM کی شکل میں انہوں نے جو کام شروع کر رکھا ہے، اس پورے پاکستان میں جو تماشا انہوں نے لگایا رکھا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میرے دوستو، یہ وہی لوگ ہیں جو 70 سال تک پاکستان پر قابض رہے. انہوں نے 70 سال تک پاکستان پر حکمرانی کی. کبھی ایک کی باری آئی تو کبھی دوسرے کی باری آئی. یہ ملک کو کاتے رہے، یہ آپ کے اور میرے خزانے کو لوٹتے رہے. جب ان سے پوچھا گیا، عمران خان صاحب آئے، آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، آپ لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا. جب عمران خان نے ان سے پوچھا کہ جتنے بھی قرضے آپ لوگوں نے لیے ہیں تو آپ بتا دیں وہ قرضے کدھر گئے. جو خزانہ لوٹ لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے جو خزانہ لوٹا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی تو یہ NRO مانگنے لگے. جب انہوں نے انکار کر دیا، پرائم منسٹر عمران خان جو میرا چیئرمین بھی ہے، انہوں نے تو ووٹ اس حوالے سے لیے تھے، آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ان چوروں سے آپ کے پیسے واپس لا کے آپ ہی پہ لگائیں گے. جب عمران خان کا ویژن ہے کرپشن کے خلاف لڑنا، تو کس طرح ان لوگوں کو NRO دے سکتا ہے؟ کسی بھی صورت وہ NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا. اور ڈرامہ یہ ہے اور یہ انتظار کرتے رہے. اب یہ جو نکلے ہیں یہ 11 چوروں کا ٹولہ، اور جو لیڈ کر رہا ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے. جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو پھر سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں روزگار کے لیے. تو آخر میں اس کو یہ روزگار ملا، اور یہ مولانا صاحب کی شکل میں ان کو وہ بے روزگار ملا جو آج کل اپنے روزگار کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں. کبھی یہ گجرانوالہ جاتے ہیں تو کبھی کراچی جاتے ہیں تو کبھی کوئٹہ جاتے ہیں. اب سنا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں آئیں گے، لیکن مجھے پختونوں کی غیرت کله چې تحریک انصاف حکومت سنبال کړو نو ملک دیوالیا کېدو ته نږدې و. د وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس وایي چې وزیر اعظم دوست ملکونو په مدد سره ملک دیوالیا کېدو نه بچ کړو. په ملک کې هایبرډ وار چلیږي. نفسیاتي طور د مایوسۍ تاثر عام کولی شي. ډان لیکس PDM جلسې خلکو لیدې. کرونا دوران غوره حکمت عملۍ له وجې مشکلات کم شوي وو. اسٹاک ایکسچینج بڑی، جب گری تو آگ لگ گئی تھی. جب ڈالر 165 سے 166 پہ ہوا آگ لگی ہوئی تھی. لیکن جب یہی اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی تو اس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. ایک فرضی سا ذکر ہو گیا، لیکن ہم نے اپنی پازیٹیو سٹوریز پہ کام نہیں کیا. ہم نے
ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے کہ روزگار بھی پیدا ہو سکے، جس میں ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے کو بڑی آرگنائز طریقے سے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس میں کہ ایک غریب شخص یہ سوچ سکے کہ اس کو گھر کی ملکیت مل سکتی ہے. ایک ایسا پروڈکٹ، ایک ایسا پروگرام جو کہ اس کی ماہانہ کرائے کی قسطوں سے برابر اس کو دیا. فرق یہ تھا کہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کی ملکیت بھی مل جائے. اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں، اور دوسری طرف جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا یہ پروسیس کیسے شروع ہوا، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن یعنی عدم استحکام 2016 میں ڈان لیگ سے شروع ہوا. اس کے بعد 2017 میں جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا کی صورت میں نظر آیا. پھر 2018 میں الیکشن ہوئے، شکست ہوئی. پھر اس کے بعد اے پی سی ہوئی. اے پی سی میں جو ٹون اور ٹینڈر تھا وہ اس کا تعین کر دیا گیا. پھر اس کے بعد گجرانوالہ کا جلسہ ہوا. گجرانوالہ کی تقاریر آپ نے سنی. اس کے بعد کراچی میں کس طرح سے قائد کے مزار کی توہین کی گئی. صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان د رہنما نون لیگ ایا صادق کور تورغلے ورسرے ملاقات کرے دے. ملاقات کے دیا صادق بیان و اپوزیشن تحریک پہ حوالہ خبر تریش بھی دی. رہنما نون لیگ ایا صادق سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان خپل کورتا ناشتے لپارا رابلے وہ. مولانا فضل الرحمان سرا د جی آئی وفد ایا صادق کور تورغلے. جی آئی وفد کے مولانا اسد محمود اور مولانا سمیع الحسن مجاہد شامل وہ. ناشتہ کے د مسلم لیگ نون رہنما رانا ثناء اللہ او خواجہ سعد رفیق ہم شریک شویو. پدغ موقع جی او آئی او نون لیگ وفد ابھینندن متعلق دا ایا صادق بیان او دین نپس پیدا شوی صورتحال باندے خبر اتری کری دی. دوان وفود پیخور جلسے او د ملک سیاسی صورتحال باندے ہم مشاورت کری دے. ملاقات روستو مولانا فضل الرحمان او ایا صادق میڈیا سرا خبر ہم کری دی. ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے. ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. وہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سلیکٹڈ حکومت نے ہندوستان میں جو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ناکام کوشش، اس کو تقویت دینے کی کوشش کی. ہمیں شدید تحفظات ہیں اس حکومت سے، مگر وہ سیاسی اختلافات ہیں، چاہے وہ سقوط کشمیر کے حوالے سے ہو یا ان کی فورن پالیسی کی ناکامی کے حوالے سے ہو. انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی. میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی جس کو غلط انداز میں انڈین میڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو مس ریڈ کیا.